السلام علیکم۔ میں کسی کو بھی بتاتا ہوں کہ میرا تعلق یہ بریسٹ ڈیزیز اور بریسٹ کینسر کی فیلڈ سے، جو میرے سے سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شہروز، یہ بریسٹ کینسر اتنا کامن کیوں ہے، یا ہمارے ہاں اتنا زیادہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے بریسٹ کینسر؟ دیکھیں، اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پاکستان ایشیا میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان پروڈیوسنگ بریسٹ کینسرس۔ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ انڈیا کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے، چائنا کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے، انڈونیشیا کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے، بنگلہ دیش از سم واٹ نیئر ٹو اس، بٹ اسٹل وی آر آن دا ٹاپ آف پروڈیوسنگ بریسٹ کینسرس۔ گلوبلی اگر دنیا کے لیول پہ بات کریں تو ہمارا نمبر غالباً چھٹا یا ساتواں ہے کہ اتنی خواتین ہمارے ملک میں مر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر تبھی ٹریٹیبل ہے جب ارلی اس کی ڈیٹیکشن ہے، یہ والی بات بھی سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں اکتوبر کا منتھ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ پچھلے سال تو کالر ٹونز بھی چلی تھیں کہ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کی امراض کا مہینہ، بلا 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 بلا، ٹھیک ہے۔ اسٹل آئی بلیو کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کا فقدان ہے، ہمارے یہاں اویئرنیس کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اینڈ بائی مین میرا مقصد کہ غلط کیوں ہے؟ غلط یوں ہے کہ ہمارے اویئرنیس کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس مہینے میں کیا ہوگا۔ اس مہینے میں یہ ہوگا کہ الگ الگ آرگنائزیشن سے دو تین لیڈی ڈاکٹرز گرلز کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا ووکیشنل سینٹرز میں جہاں خواتین وہ کڑھائی اور سلائی کے کام سیکھ رہی ہوتی ہیں، وہاں جائیں گی۔ ایک کانفرنس روم میں 200-300 لڑکیوں کو، عورتوں کو جمع کر کے ان کو بتا دیا جائے گا جی چھاتی میں گلٹی ہو تو یہ کرنا ہے، مواد آئے تو یہ کرنا ہے، نپل ٹیڑھی ہو جائے تو، جو بیسک موٹی موٹی باتیں جو میری آپ کو ساری ویڈیوز میں مل جاتی ہیں۔ دیٹس اٹ، ہو گئی اویئرنیس۔ آدمیوں کو کون اویئر کرے گا بھائی؟ ایونچولی دا لیڈر آف دا ہاؤس از میل ان آر پاکستانی سوسائٹی۔ غریب کے گھر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، رچ فیملیز میں بھی، اپر مڈل کلاس فیملیز میں بھی ایونچولی میل ہی ڈیسیشنز لیتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، ڈاکٹرز کی او پی ڈیز میں سب سے زیادہ رش ایوننگز میں ہوتا ہے۔ سرکاری او پی ڈی تو صبح میں کھلی ہوئی ہے نا، پرائیویٹ ہاسپٹلس تو چلتے ہی شام میں، کلینکس تو چلتے ہی شام میں۔ ہماری سوسائٹی، پاکستانی سوسائٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ ہسبینڈ شام کو آفس سے آئے گا، بچہ صبح سے بیمار ہے تو وہ لے کر جائے گا۔ اگر بچہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو ہسبینڈ آفس سے چھٹی لے کر آئے گا، ہسبینڈ اپنی دکان بند کر کے آئے گا۔ بیوی بیمار ہے تو ہسبینڈ آئے گا اور وہ لے کے جائے گا۔ ایونچولی دا لیڈر آف دا ہاؤس از میل۔ آدمی کو کوئی کاؤنسل کر ہی نہیں رہا ہے، آدمی کو کوئی اس بات کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں دلا رہا ہے کہ بریسٹ کینسر کتنا کامن ہے، اور اس کو کوئی اویئر ہی نہیں کر رہا ہے، اور اس کو ان ساری ٹرمینالوجیز سے کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے کہ چھاتی کا معائنہ کیسے کرنا ہے، 2 o'clock پہ لمپ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، نپل ایورژن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ میں اپنی ویڈیوز سے اویئرنیس دے رہا ہوں۔ ایز پر دا یوٹیوب اسٹیٹسٹکس 98% آف مائی ویورز آر فیمیلز۔ مطلب میری ویڈیوز بھی فیمیلز میں ہی چل رہی ہیں، میلز دیکھ ہی نہیں رہے میری ویڈیو۔ مجھے انسٹاگرام پہ جو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے، اگر 100 لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے 99 تو خواتین ہیں۔ کوئی میل کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے اپنی سسٹر کے لیے، اپنی والدہ کے لیے۔ سسٹر اور والدہ پرٹیکولرلی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس ٹاپک پہ، کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس ورڈ کو بھی، کافی انٹرسٹنگ سی بات ہے، جو لفظ ہے پتی، جو عورت کہتی ہے نا میرا پتی ہے، میں اپنے پتی سے پوچھ کے بتاؤں گی، پتی اٹ سیلف مینز مالک، کہ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، وہ 1 کروڑ کا مالک ہے، وہ 1 لاکھ کا مالک ہے، تو پتی اٹ سیلف مینز مالک۔ ہماری سوسائٹی میں تو ہر فیصلہ ہی آدمی سے پوچھ کے کیا جاتا ہے، اینڈ ناٹ اونلی دوز آدمی جو مکینک ہیں یا پھل بیچتے ہیں یا پان والے ہیں۔ اگر ہم کسی بہت بڑے کارپوریٹ ورلڈ کے سی ای او کی بات کریں یا انجینئر کی بات کریں جو پورا دن اپنی ورک پلیس پہ موجود ہے، اس تک کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اس آدمی کو، جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، جو مہینے کا 5 سے 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، 25 لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ آدمی بھی اویئر نہیں ہے کہ اگر میری والدہ کو، اگر میری بیوی کو، اگر میری بہن کو چھاتی میں لمپ ہوا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی اپنی والدہ سے کہ اس کی والدہ اس کو بتا سکیں، اس کو ڈسکلوز کر سکیں۔ اور والدہ کیوں ڈسکلوز نہیں کرتی ہیں اپنی جوان بچے کے سامنے؟ کیونکہ اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بہن اپنے بھائی کو یہ تو بول سکتی ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آج میں گر گئی، لیکن بہن اپنے بھائی کو یہ کیوں نہیں بول سکتی کہ مجھے چھاتی میں گلٹی ہے؟ کل کو وہ بھائی اپنی جوان بہن کو کھو دے گا، ہماری سوسائٹی کو وہ زیادہ پسند ہے۔ وہ 30-35 سال کا آدمی اپنی 60-65 سال کی ماں کو کھو دے گا، وہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ کامن ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی اس کو غیر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک 60-65 سال کی عورت جو کہ بیوہ ہے، جس کا شوہر بھی موجود نہیں ہے، وہ اپنے 30-32 سال کے بیٹے کو بول سکے کہ بیٹا مجھے چھاتی میں گلٹی ہے۔ ہم نے اس کو اتنا بڑا ٹیبو بنا دیا ہے اور آدمی کو ان سب فیلڈ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ نوبت یہ ہے
یہ اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنے کو راضی نہیں ہے لیکن اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کھونے کو راضی ہیں. تو ان مائی اوپینین واٹ آئی بلیو کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کا طریقہ کمپلیٹلی رانگ ہے. ہم جب تک اس طریقے سے اویئرنیس دیتے رہیں گے کہ ایک بند کمرے میں 200 300 400 لڑکیوں کو جمع کر کے 2-3 فیمیل ڈاکٹرز بتا دیں گی, آدمیوں کو اس میں انوالو کریں گے نہیں, تب تک ہمارے یہاں اسی طریقے سے فیمیلز مرتی رہیں گی. اٹس ہارش بٹ اٹس دا فیکٹ. کیوں؟ باہر ملکوں میں بھی تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ باہر ملکوں کا میڈیکل سسٹم بہت اچھا ہے, بٹ باہر ملکوں میں ایون ڈلیوری کے ٹائم آدمی موجود ہوتا ہے اپنی وائف کے ساتھ. یہاں اتنے سارے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جن کے گائنیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے باہر سلپ لگی ہوتی ہے, میلز آر ناٹ الاؤڈ. بھائی وائی میلز آر ناٹ الاؤڈ؟ ویڈیو ختم کرتے ہیں. ٹو کنکلوڈ ہم یہی کریں گے کہ کائنڈلی آدمیوں کو انوالو کیا جائے اویئرنیس سیشنز میں, الگ الگ طریقے سے, جس بھی طریقے سے آپ کو اچھا لگے, ویڈیوز شیئر کر کے, بٹ کائنڈلی انوالو دا میل. تھینک یو.